کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری یوٹیوب چینل پر آپ کی میزبان کمل حاضر خدمت ہے۔ آپ میرا یہ پروگرام ٹوڈے پاکستان لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست، معیشت اور خارجہ تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی کے دوسرے موضوعات بھی پیش کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان شعبوں کے جانے پہچانے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ ڈاکٹر صاحب ایک جامع شخصیت کے مالک ہیں جو جانے پہچانے سیاسی، آئینی، اقتصادی، ملکی اور بین الاقوامی امور اور نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تجزیہ نگار ہیں۔ وہ ایک ماہر وکیل ہیں جو آئینی، فوجداری، دیوانی اور ٹیکس کے معاملات پر عبور رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں، یونیورسٹیز میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ سیاست کیا ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور بہت سارے دوسرے انبیاء اپنے وقت کے حکمران نہ تھے؟ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ کے حکمران نہ تھے؟ کیا چاروں خلفائے راشدین نے حکمرانی نہیں کی تھی؟ لیکن ہمارے ملک میں آج کہا جاتا ہے کہ سیاست شریف اور دیانتدار شخص کا کام نہیں ہے۔ کیا سیاست واقعی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے؟ کیا سیاست ایک خدمت نہیں ہے، کاروبار ہے؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں جی، ابھی آپ نے جو تعارف کرایا ہے اپنے موضوع کا، وہ ایک انتہائی خوبصورت تعارف ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں، دنیا کی تاریخ پڑھیں، اور خاص طور پر ہم چونکہ مسلمان ہیں، اگر ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو دیکھیں، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء تھے جنہوں نے اپنے وقت میں حکومتیں کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی ریاست مدینہ قائم بھی کی اور اس میں پھر ایک اچھا نظام اسٹیبلش کر کے بھی دکھایا۔ اس کے بعد 4 خلفائے راشدین آئے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق کا جو دور ہے وہ تو ایک سنہری دور ہے، جس میں مملکت اسلام یعنی کہ ریاست مدینہ جو ہے اس کی سرحدیں ہزاروں میل تک پھیل چکی تھیں، بلکہ اس وقت وہ کم از کم 2 بر اعظم جو ہیں ان میں جا چکی تھی۔ اور آج بھی ویسٹ میں حضرت عمر فاروق کے جو قوانین ہیں ان کو عمر's لا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیں، انہوں نے پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا، انہوں نے زمینوں کی پیمائش کرائی، انہوں نے یہ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ بنائے، انہوں نے انصاف کا سسٹم، قضات کا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، انہوں نے پہرے داری کا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو پہلی ویلفیئر سٹیٹ، جسے ہم سوشل سیکیورٹی یا سماجی بہبود کی سٹیٹ کہتے ہیں، وہ ریاست مدینہ تھی، جو کہ حضرت عمر فاروق نے قائم کی۔ اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کی کہ اگر نیل کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر اس کا جواب دہ ہے اور ذمہ دار ہے۔ تو دیکھیں، اگر کسی ریاست کی ذمہ داری اور جواب دہی کا تصور یہ ہوگا تو یقیناً وہ ریاست عوامی ریاست ہوگی اور عوامی ویلفیئر کی ریاست بھی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ٹیلی ویژنز پر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے یورپین ممالک کے وزیر یا وزرائے اعظم جو ہیں وہ سائیکلوں پر اپنے دفتروں میں آتے ہیں، وہ خود چائے بناتے ہیں، اگر ان کے کمرے میں کوئی چیز گر جائے تو اس کی صفائی خود کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہر شخص جو ہے اسے لمبی گاڑیوں کا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے۔ وہی شخص جو آج بالکل ایک عام آدمی کی طرح پھر رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا کیولکیٹ جو ہے وہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام پر دے دیا جاتا ہے، جس پر سال کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ویسٹ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں، چونکہ ہمارا یہ جو نظام تھا یہ برٹش سسٹم کی کنٹینیوشن تھی، اور برٹش سسٹم جو ہے اس میں چونکہ ہمارے جو غیر ملکی
چونکہ برطانوی حکمران تھے، ان کا منشا یہ تھا کہ ہمیں سپریس کرنا ہے، ہمیں پریشرائز کرنا ہے، اور ہمیں انہوں نے اپنی جو عظمت ہے، شان و شوکت ہے، وہ دکھانی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی یہ سسٹم جو ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ دیکھیں، جبکہ اس کے برعکس ویسٹ، ایون آپ برطانیہ میں دیکھ لیں کہ وہاں پر وزیر اعظم جو ہے ایک چھوٹے سے گھر میں، جسے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہتے ہیں، اس میں رہتا ہے، اور اس کے آگے کوئی گاڑیوں کا قافلہ یا پروٹوکول نہیں چلتا ہے۔ وزیروں کے آگے کوئی ہارن بجاتی ہوئی جو ہے وہ پولیس کی وینیں یا رینجرز کی وینیں نہیں چلتی ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ہماری ایلیٹ کلاس، جسے ہم ایلیٹ کیپچر بھی کہتے ہیں، وہ نظام پر قبضہ کر لیتی ہے، تو جب وہ اس طرح کے چیزوں سے کیولکیڈز، پروٹوکولز کو استعمال کریں گے سیکیورٹی کے نام پر، تو پھر یقیناً عام آدمی جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں کروڑوں روپیہ جو ہے، بلکہ اربوں روپیہ جو ہے، وزیروں، ایم پی ایس اور ایم این اے، سینیٹرز کی سیکیورٹی پر خرچ کر دیا جاتا ہے، جبکہ عوام یعنی کہ غریب لوگ، عام آدمی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، وہ پولیس کے رحم و کرم پر ہے۔ بلکہ پولیس کے پاس اتنی سیکیورٹی دینے کے بعد نفری ہی نہیں بچتی کہ وہ عوام کا تحفظ یعنی کہ واچ اینڈ وارڈ کی ڈیوٹی بھی کر سکیں۔ تو دیکھیں، اگر مجموعی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی تو پھر صدر، وزیر اعظم یا کسی وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ عوامی مفاد میں فیصلے کر رہے ہوں گے تو پھر یقیناً ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دشمن تب ہی بنتے ہیں جب آپ کسی کو ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا سیاست ایک کاروبار ہے یا خدمت ہے؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ہمارے خلیفہ جو ہیں، جو ہمارے جو سیکنڈ خلفائے راشدین کی چین میں حضرت عمر فاروق ہیں، تو دیکھیں کہ وہ تو خدمت کے اس اعلیٰ معیار پر فائز تھے کہ دیکھیں کہ ان پر ہر شخص سوال کر سکتا تھا۔ جب ایک دن وہ جمعہ کی مسجد، جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، جناب آپ نے یہ جو قمیض پہنی ہوئی ہے یہ کیسے آپ نے بنا لی؟ کیونکہ جو سارے بیت المال سے جو سب لوگوں کو کپڑا ملا اس سے تو کسی کی قمیض نہیں بنتی تھی۔ تو خلیفہ وقت نے یہ نہیں کیا کہ اس شخص کی زبان بند کرا دی، بلکہ بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ یہ میری جو قمیض ہے یہ میرے حصے میں آنے والی چادر اور میرے جو بیٹے کے حصے میں چادر آئی تھی، ان دو کو ملا کر اس سے یہ میری قمیض بنی ہے۔ تو دیکھیں، جب ریاست میں اکاؤنٹیبلٹی کا، ذمہ داری کا، دیانتداری کا یہ تصور ہوگا تو پھر سیاست ایک خدمت ہوگی۔ اگر لوٹ مار کی جائے گی، کمیشنیں حاصل کی جائیں گی، اپنے کاروبار کو پروموٹ کیا جائے گا، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اسپیشل SROز ایشو کیا جائیں گے، اور پھر ان کو فوری طور پر جب آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا تو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر سیاست کاروبار بن جاتی ہے، خدمت نہیں رہتی۔ اتفاق سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ خدمت نہیں رہی بلکہ ایک بہت بڑا کاروبار بن چکی ہے۔ اگر آپ گزشتہ 50 سال پر نظر دوڑائیں تو جتنے بھی حکمران خاندان تھے جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ بالکل عام سے لیول پر فائز تھے، لیکن آج آپ دیکھیں تو ان سب کے جو اثاثے ہیں وہ اربوں روپوں پر مشتمل ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان نے سیاست کو کاروبار بنا لیا، اور دوسرا ان نے جائز ناجائز طریقے سے کک بیکس لی، کمیشنز لی، رشوت لی، لوٹ مار کی، یا جس طریقے سے بھی ممکن تھا ان نے ریاستی وسائل کو لوٹا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستانی سیاست کو خدمت بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑا ایک سمپل سا سوال ہے جی۔ آج دیکھیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور لے آئیں، اور میں
उस अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा जो हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कर रहा है, या जो हमारी FIA करती है, या जो हमारी एंटी करप्शन करती है। हमारे यहाँ जिन लोगों ने करप्शन को पकड़ना है, जिन अदारों ने करप्शन को पकड़ना है, वो सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि जो शख्स भी करप्शन कर रहा है, बदयानती कर रहा है, सिस्टम को लूट रहा है या रियासत के वसाइल को लूट रहा है, ना उसे पकड़ा जाता है, ना उसकी प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूशन की जाती है। तो नतीजा ये निकलता है कि करप्शन करने वाले जो हैं वो करप्शन को सबसे बेहतरीन कारोबार समझते हैं। बल्कि आज तो हमारे मुल्क में यहाँ तक कैफियत हो चुकी है कि एक शरीफ आदमी जो है वो पॉलिटिक्स में आने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो करोड़ों रुपए नहीं हैं जो वो इलेक्शन पर खर्च करे। अगर शरीफ आदमी अपनी जेब से फ़र्ज़ करे कि जायज़ सी रकम इलेक्शन पर लगाएगा भी, तो कल को वो उसे किस तरह पूरा करेगा। अगर वो करप्शन नहीं करेगा, वो भर्तियाँ करवाने पे रिश्वत नहीं लेगा, वो लोगों को पुलिस से छड़वाने के पैसे नहीं लेगा, या और मुख्तलिफ मंसूबों से किक बैक्स और कमीशंस नहीं लेगा। डॉक्टर साहब, सियासत में अच्छे पढ़े लिखे और दियानतदार लोगों को कैसे लाया जा सकता है? देखिए जी, ये एक मुश्किल सवाल नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल माफियाज बन चुकी हैं। यानी कि बाप आता है, उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, और मैं तो बल्कि शदीद परेशान हूँ कि हमारे अवाम जो हैं ये आज से 200 साल या 100 साल या मुगलिया दौर वाले तो अवाम नहीं हैं, लेकिन आज भी हम में एक ऐसी इंस्टिंक्ट यानी कि फितरत डेवलप हो चुकी है कि हम किसी शरीफ आदमी को मेरिट पर आगे लाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और हम साबका हुक्मरानों के बच्चों को इस तरह प्रमोट करते हैं, इस तरह हम उनको कंधों पर उठाए फिर रहे हैं कि जैसे हम उनके ग़ुलाम हों। बल्कि मैं तो देखता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ में इवन जब ख़ानदानी ग़ुलामा या मुग़लों की हुकूमतें या दूसरी भी हुकूमतें रही हैं, उस वक्त भी लोग इख्तलाफ करते थे, और वो जो ख़ानदान थे उनको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। लेकिन आजकल हमारी जो सियासत है वो भी एक मखसूस किस्म के पॉलिटिकल माफिया के कैप्चर में है, कब्ज़े में है, और उसमें आम आदमी जो है उसका आना जो है वो बंद है। और वो बल्कि सियासी जमातें जो हैं जो कि माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं, वो टिकट ही ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके नुक्ता नज़र के हामिल हो। वो किसी दियानतदार पढ़े लिखे और कॉम्पिटेंट शख्स को टिकट देने के लिए भी तैयार नहीं है। और उसके बरक्स जो पढ़े लिखे शरीफ लोग, दियानतदार, ऑनेस्ट और अहल लोग हैं जो हुकूमत को चलाने की अहलियत रखते हैं और इल्म रखते हैं, उनका कोई मुतहदा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिससे वो कौमी सियासत में अपना रोल अदा कर सकें। डॉक्टर साहब, क्या किसी बददियानत, जराइम पेशा और जाहिल शख्स के सियासत में आने से मुल्की निज़ाम में मस्बत तब्दीली आ सकती है? देखिए जी, हम एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट यानी कि मफादात का क्लैश या तज़ाद। देखें कि एक जुर्म पेशा शख्स जो है उसका गुड गवर्नेंस के साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक चोर, एक डाकू, एक करप्ट शख्स कैसे चाहेगा कि मुल्की निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए? एक चोर, डाकू, करप्ट शख्स जो है वो अपनी करप्शन से ही तो फ़ायदा उठाता है, और अपनी करप्शन को बचाने के लिए ही तो वो इक़्तिदार में आने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो तमाम ज़राए जो है वो इस्तेमाल करता है। तो यकीनन अगर चोर, जराइम पेशा, करप्ट लोग, रिश्वतखोर लोग जो हैं वो सियासत में आएंगे और फिर इक़्तिदार में आएंगे, तो फिर यकीनन गुड गवर्नेंस तो कभी नहीं आएगी ना। देखें जी कि गुड गवर्नेंस हमेशा अच्छे और दयानतदार लोगों से आती है। बददियानत, करप्ट और पुलिस के टाउटों की मदद से गुड गवर्नेंस नहीं आ सकती। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भेजें। आप कमेंट्स की सूरत में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।
آپ ہماری ای میل پر بھی میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی کے مختلف معاملات میں مکمل رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ اس گفتگو کو مفید سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب کنول آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ خدا حافظ۔